لبیک ممتاز مفتی بال جنجال۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ حج کرنے جائیں تو ساتھ ایک کینچی لے جانا مت بھولیے۔ اگر مجھ میں تلقین شاہ کی طرح تفصیلی مشاہدے کی صلاحیت موجود ہوتی تو میں ایک کتابچہ لکھتا، ہدایت نامہ حج، جس میں یہ درج کرتا کہ حج کو جاتے وقت ساتھ کیا کچھ ضرور لے کر جائیے اور کیا کچھ ہرگز ساتھ نہ لے کر جانا۔ کیمرہ اور دل۔ مثال کے طور پر حج پر جانے سے پہلے اچھی طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ کہیں آپ اپنے ساتھ کیمرہ تو نہیں لے جا رہے۔ ہمارے حج پر جانے سے 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست جہانگیر نے فون کیا، کہنے لگے میں اللہ کے فضل و کرم سے حج کر کے لوٹا ہوں اور اپنے ساتھ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقدس مقامات کی رنگین تصویریں لایا ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آج شام کو آپ کے ہاں آ جاؤں۔ میں نے قدرت اللہ شہاب سے بات کی۔ وہ بولے سبحان اللہ، شام گزارنے کے لیے اس سے بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر عفت کہنے لگیں میں بھی اس محفل میں شریک ہوں گی۔ شام کو حاجی جہانگیر تشریف لے آئے۔ وہ اسکرین، پروجیکٹر، تصویریں اور دیگر سامان ساتھ لائے۔ آتے ہی انہوں نے تصویریں دکھانی شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ ان تصویروں سے متعلق کامنٹری کرنی شروع کر دی۔ ان کی ہر تصویر کی کمپوزیشن اتنی خوبصورت تھی، رنگ اتنے دلکش تھے کہ ہم تینوں مبہوت ہو کر دیکھتے رہے۔ 2 گھنٹے کے بعد اتفاقاً ڈاکٹر عفت کو ایک ضروری کام یاد آ گیا اور وہ اس بات پر مصر ہوئیں کہ باقی تصویریں اس وقت دکھائی جائیں جب وہ فارغ ہو جائیں۔ میں نے حاجی جہانگیر سے پوچھا کہ کتنی تصویریں باقی رہ گئی ہیں۔ جہانگیر نے جواب دیا کہ ابھی تو بمشکل آدھی تصویریں دکھائی ہیں، آدھی سے زیادہ باقی ہیں۔ خیر، محفل ملتوی ہو گئی۔ جہانگیر اپنا سامان لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بڑی دیر تک ان تصاویر کے گنگاتا رہا، واہ واہ کرتا رہا۔ قدرت میری باتیں غور سے سنتے رہے۔ آخر میں وہ بولے معلوم ہوتا ہے جہانگیر حج کے دوران تصویریں ہی کھینچتے رہے۔ بعد میری نگاہ سے گویا پردہ ہٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ عرض پاک پر جہانگیر تصویریں کھینچنے میں شدت سے مصروف ہیں۔ ان کی نگاہ مناظر پر لگی ہے، توجہ کمپوزیشن پر مرکوز ہے، آنکھ ویو فائنڈر میں پھنسی ہوئی ہے اور دل پر کیمرے کی لینس کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور حرمین حیرت سے پتھر کی دیواریں بنے کھڑا ہے اور کوٹھے کا والی منہ میں انگلی ڈالے جہانگیر کا منہ تک رہا ہے۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ شعر کے نفس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر پہلی مرتبہ حرمین تشریف لے گئے تو وہ اپنے ساتھ کیمرہ لے گیا تھا۔ واپسی پر اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ ازالہ کرنے کے لیے دوسری مرتبہ وہ کیمرے کی جگہ دل لے کر حاضر ہوا۔ بہرطور میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر آپ حج یا عمرے کے لیے حاضری دیں تو اللہ کے واسطے اپنے ساتھ کیمرہ نہ لے جائیے گا۔ لنگوٹی۔ وزارت مواصلات مغربی پاکستان نے ایک کتابچہ شائع کیا ہے، نام ہے مفصل ہدایات برائے عازمین حج۔ اس کتابچے کے صفحہ 44 پر قابل عمل ہدایات کی ذیلی سرخی کے تحت شق نمبر 3 میں درج ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ اصول کے تحت اپنے ساتھ راشن ضرور لے جائیں، خواہ آپ درجہ اول کے مسافر کیوں نہ ہوں، کیونکہ حجاز میں اشیاء خوردنی گراں ہیں۔ بے شک حجاز میں اشیاء خوردنی گراں ہیں، لیکن اگر آپ راشن ساتھ لے جائیں گے تو یقین جانیے یہ احتیاطی اقدام آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اگر آپ آٹا ساتھ لے جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ایسا برتن لے جانا پڑے گا جس میں سے گوندا جا سکے، پھر ایک توا لے جانا پڑے گا جس پر روٹی پکائی جا سکے، ساتھ ہی ایک چولہا لے جانا پڑے گا کہ روٹی پکانے کے لیے آگ جلائی جا سکے، پھر مٹی کے تیل کی ضرورت پڑے گی جو آگ جلانے میں مدد دے، پھر کسی خاتون کی ضرورت لاحق ہو جائے گی جو روٹی پکا سکے۔ پھر نقل ہے کہ ایک نانگے فقیر کو لوگوں نے کہہ سن کر لنگوٹی پہنا دی۔ حجرے میں چوہے بہت تھے، انہوں نے رات کے وقت لنگوٹی کو منہ مارنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ چوہوں سے بچاؤ کے لیے ایک بلی پال لو۔ بلی پالی تو اس کے لیے دودھ کی فکر دامن گیر ہوئے۔ ایک بہی خواہ نے مشورہ دیا کہ دودھ کی مسلسل سپلائی کے لیے ایک بکری خرید لی جائے۔ بکری خرید لی تو اس کے لیے چارہ فراہم کرنے کا بندوبست کرنا پڑا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، پاس ہی جنگل ہے، روز جا کر ہری ٹہنیاں کاٹ کر کے آیا کیجیے۔ فقیر نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا۔ ایک روز جب وہ درخت پر چڑھ کر ٹہنیاں کاٹ رہا تھا تو پاؤں پھسلا اور وہ نیچے آ گرا۔
عقیدت مندوں کو پتہ چلا تو وہ فقیر کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب فقیر کو ہوش آیا تو اس نے اٹھتے ہی لنگوٹی اتار کر پھینکی اور بولا، سارا فساد لنگوٹی کا ہے۔ نہ ہم لنگوٹی پہنتے، نہ چوہا منہ مارتا، نہ بلی پالنی پڑتی، نہ بکری خریدتے، نہ چارہ لانے کے لیے جنگل میں جانا پڑتا، نہ پاؤں پھسلتا، نہ ہم اس حالت کو پہنچتے۔ میاں یہ سب فساد لنگوٹی کا ہے۔ یہ رہی فساد کی جڑ، ہماری لنگوٹی۔ اہتمام۔ حرمین میں نے راشن کی لنگوٹی باندھے ہوئے ایک نہیں کئی قافلے دیکھے ہیں۔ یہ قافلے یا تو مصریوں کے تھے یا ایرانیوں کے۔ ہر ایسا قافلہ 2 بسوں پر مشتمل تھا، ایک بس زائرین کی، دوسری میں مطبخ کا سامان اور لوازمات، دیگیں، دیگچے، چولہے، گیس کے سلنڈر، پلاسٹک کی پلیٹیں، چمچے، چھریاں، کانٹے، چائے کے سیٹ، نیپکن، چاول، آٹا، آئس باکس اور نہ جانے کیا کیا۔ جہاں کہیں پڑاؤ آتا، دھیاں اور غالیچے بچ جاتے، چولہے جل جاتے، مرغ پلاؤ کی دیگیں چڑھ جاتی، دیگچوں میں سویٹ ڈش کا اہتمام شروع ہو جاتا، پھر دسترخوان بچ جاتے، پلیٹیں کھنکتیں، چمچے اور کانٹے بجنے لگتے۔ پتہ نہیں اس اہتمام اور بندوبست کا اہل قافلہ پر کیا اثر مرتب ہوتا ہوگا، البتہ راہگیروں یا دیکھنے والوں پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ ظاہر تھی۔ راہگیر یہ منظر دیکھ کر رک جاتے، پہلے تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتیں، چونکہ افراد اس ماحول میں عجیب سی لگتی تھی، پھر لذت طعام کا سحر چلتا، آنکھوں میں ہوس لہراتی، منہ میں پانی بھر آتا اور وہ بھول جاتے کہ وہ ظاہر ہیں اور دیر تک وہ وہاں بت بنے کھڑے رہتے۔ افراد کا یہ منظر انہیں حرمین سے نکال کر کسی واجد علی شاہ کی مطبخ کی دہلیز پر لے جا کر کھڑا کر دیتا۔ پرہیزگار متقی راہگیر نظر بچا کر گزر جانے کی کوشش کرتے، پھر بھی تقاضائے بشرا کی زنجیر کی وجہ سے ان کی چال مدھم پڑ جاتی۔ سائیں حلوہ۔ مجاہدے کے متوالے اس منظر کو دیکھتے تو ان کی کیفیت سائیں حلوے کی یاد دلاتی۔ سائیں حلوہ تقسیم سے بہت پہلے امبالے کا ایک جانا پہچانا فقیر تھا۔ اس کا معمول تھا کہ صبح سویرے جمنا داس پوری والے کی دکان پر جا کھڑا ہوتا، وہاں سے وہ 2 آنے کا حلوہ خرید کر اسے دونے میں ڈال اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لیتا، پھر وہ سارے شہر میں چکر لگاتا، بار بار حلوے کے دونے کی طرف دیکھتا، پھر کہکہ مار کر ہنستا، ہوں تو حلوہ کھائے گا تو، وہ کہکہ مار کر کہتا۔ اس کے کہکہوں میں بلا کا تمسخر ہوتا تھا، اس کے اس جملے میں جو وہ سارا دن بار بار دہراتا رہتا تھا کہ تو حلوہ کھائے گا، تلوار سی دھار ہوتی تھی۔ سارا دن سائیں حلوہ دونا ہتھیلی پر رکھے سارے شہر میں گھومتا رہتا تھا، وہ بار بار تو حلوہ کھائے گا دہراتا اور کہکہے مارتا رہتا۔ پھر جب شام پڑ جاتی تو کتے اس کے گرد جمع ہو جاتے، پھر وہ آخری مرتبہ نہ جانے کس سے پوچھتا، تو حلوہ کھائے گا، اور پھر حلوے کا دونا کتوں کو ڈال دیتا۔ اس وقت اس کا طویل کہکہا سارے بازار میں گونجتا اور ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ بندوبستی قافلے۔ مینا میں ایک ایسے ہی اہتمامی قافلے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک روز جب میں شہر مینا کے پختہ حصے میں ایک عوامی مسافر خانے میں بیٹھا تھا تو دفعتاً برآمدے میں شور و غوغا بلند ہوا، پھر ایک اہتمامی بندوبستی قافلہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ قافلہ 20-25 افراد پر مشتمل تھا، یہ لوگ سب کے سب بڑے مہذب اور متمدن تھے۔ حال کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے السلام علیکم کہا اور پھر کمرے میں مقیم زائرین کی خدمت میں بڑے ادب سے درخواست کی کہ اگر وہ کمرے کا ایک حصہ ان کے لیے وقف کر دیں تو نوازش ہوگی۔ اس وقت کمرے میں مقیم زائرین کی تعداد بہت کم تھی، لہٰذا وہ سب سمٹ کر ایک طرف ہو گئے اور اہتمامی بندوبستی قافلے کے لیے جگہ بن گئی۔ پھر قدام دوڑے، دریاں بچھ گئیں، ان پر سفید چادروں کا فرش بچھا دیا گیا، گاؤ تکیے لگا دیے گئے، ہاتھ کے پنکھے بانٹ دیے گئے، اور وہ قافلہ جس میں خواتین بھی شامل تھیں آرام سے بیٹھ گیا۔ انہیں بیٹھے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایک بہت بڑا سماوار کمرے میں لایا گیا جس کے ساتھ پیالوں اور چمچوں کا ڈھیر تھا، اور وہ سب سفر کی تھکن دور کرنے کے لیے قہوہ پینے لگے۔ اس کمرے میں زیادہ تر عوامی لوگ مقیم تھے، یہ لوگ سب غیر اہتمامی لوگ تھے۔ جب کھانے کا وقت آتا تو کوئی تندور کی روٹی پر چٹنی رکھ لیتا، کوئی تربوز کی پھانک خرید کر لے آتا، کوئی روٹی پر 4 کھجوریں رکھ لیتا، کوئی اچار کے ساتھ روٹی کھاتا،
کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نمک اور پانی کے ساتھ روٹی کھاتے۔ یہ سب لوگ زائر تھے۔ وہ سب 5 وقت نمازیں پڑھتے، سارا دن اور رات بیشتر وقت تسبیح چلاتے یا قرآن کریم پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ روٹی کھانا ان کے نزدیک ایک غیر اہم سا کام تھا۔ اس روز جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو اہتمامی قافلے کے خدام پہلے مرغ پلاؤ کی بھری ہوئی چھوٹی دار رکابیں کمرے میں لے آئے، پھر شوربے، دہی، سلاد کے برتن آنے شروع ہوئے اور آخر میں سویٹ ڈش کی تشت۔ اس افراد اور اہتمام کو دیکھ کر عوامی زائر کلمہ پڑھتے ہوئے یوں اٹھ کر بیٹھ گئے جیسے سورہ اسرافیل پھونک دیا گیا ہو۔ تلزز کا اژدہا۔ ان کی تسبیحیں چلتے چلتے رک گئیں، باقاعدگی سے ہلتے ہوئے ہونٹ اٹک گئے، ان کی آنکھیں گھبرا گئیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کدھر دیکھیں کدھر نہ دیکھیں۔ وہاں ایک عظیم کایا پلٹ عمل میں آ گئی، جیسے سکون اور تقدیس بھرے فردوس میں افراد کا اژدہا آغوزہ ہو۔ اس منظر کا مجھ پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ اگر میرا بس چلے تو میں راشن ساتھ لے کر جانے والے اہتمامی بندوبستی قافلوں کا سرزمین حجاز میں داخلہ بند کرا دوں۔ اہتمام اور افراد اس ماحول میں یوں لگتے ہیں جیسے فقیر کی گڈری پر زربفت کا پیوند لگا ہو۔ پتہ نہیں کس اصول کے تحت یہاں زمین پر بیٹھ کر چٹنی روٹی یا تربوز روٹی کھانا ہی زیب دیتا ہے۔ اہتمام کی تو وہاں گنجائش ہی نہیں۔ آپ اہتمام کے جھنجٹ میں پڑ گئے تو سمجھ جائیں ماحول سے کٹ گئے۔ وہاں پکی پکائی روٹی سستی اور عام ملتی ہے اور حرم شریف کی دیوار تلے بیٹھ کر چٹنی روٹی کھانے میں اتنی ہی لذت ہوتی ہے جتنی مدینہ منورہ میں جالی پکڑ کر درود شریف پڑھنے میں۔ بلے بلے بلے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو آپ اپنے علم ساتھ لے کر نہ جائیں۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو اپنا علم ساتھ لے کر نہ جائیں۔ علم و بس کریں او یار۔ آپ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں حاضری دیتے وقت آپ پر بلے بلے کی کیفیت طاری ہو جسے بلے شاہ نے قلم بند کیا ہے۔ جے میں وکھاں تیرے ولے بلے بلے بلے۔ تو اپنے پلے علم باندھ کر نہ لے جائیں بلکہ پلہ جھاڑ کر جائیں۔ اگر آپ علم، شوق، تحقیق یا طلب علم ساتھ لے کر جائیں گے تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو شبلی بی قوم کا ہوا۔ شبلی بی قوم میرے بہت پرانے دوست ہیں۔ اگر ان کے طلب علم کو نظر انداز کر دیا جائے تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ حال ہی میں شبلی صاحب نے فریضہ حج ادا کیا ہے اور واپسی پر ایک ضخیم کتاب تصنیف کی ہے۔ حج پر جانے سے پہلے اور واپسی کے بعد میں نے حج پر بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن شبلی بی قوم سی کی کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ شبلی صاحب کی اس کتاب میں حج کے ہر پہلو پر مفصل معلومات موجود ہیں۔ تاریخی، جغرافیائی، تمدنی، اسلامی، شرعی۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ صرف ایک خامی ہے، وہ یہ کہ اس کتاب کا نام غلط رکھا گیا ہے۔ اس کا نام رب کعبہ کے حضور نہیں بلکہ حج انسائکلوپیڈیا ہونا چاہیے۔ شبلی بی قوم۔ اندازہ ہے کہ شبلی صاحب جب عازم حج ہوئے تو انہوں نے اپنا سارا کا سارا علم پلے باندھ لیا اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ طلب علم کی ایک بھاری گھڑی سر پر اٹھا لی، پھر شوق تحقیق کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی، پھر وہ رب کعبہ کے حضور چل پڑے۔ شبلی جی، رب کعبہ کے حضور بھلا اس طرح جایا کرتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ حرم شریف کی دیوری پر پہنچے اور ان کی نگاہوں نے دیواروں کی طرف دیکھا تو علم، جذبہ تحقیق اور طلب علم نے سپولیوں کی طرح سر اٹھائے۔ یہ دیواریں اتنے گز اونچی ہیں، اوپر سے اتنے فٹ موٹی ہیں، دیوڑی کی محراب فلاں طرز تعمیر سے اخذ کی گئی ہے، سنگ مرمر کے رنگ اور ریشوں سے ظاہر ہے کہ فلاں ملک سے درآمد کیا گیا ہے۔ حرم شریف میں داخل ہوئے تو انہوں نے خانہ خدا سے کہا، I beg your pardon، ذرا ٹھہریے، پہلے میں مسجد الحرم کی محرابیں گن لوں۔ مسجد کے صحن کا رقبہ کیا ہوگا؟ کتنے زائرین نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دنیا میں ایسے مجاہد بھی ہیں جو آپ کو، ان کو، مجھ کو، سب کو اور آنے والی نسلوں کو یہ مقدس معلومات بہم پہنچانے کے لیے رب کعبہ کے حضور خود حاضری دینے کی عشرت کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے۔ خانہ خدا پر نظر پڑی تو چونکے، ارے اس کوٹھی کی اونچائی، چوڑائی اور لمبائی کا تناسب کتنا غیر معمولی ہے، اور یہ جو دروازہ خانہ خدا میں کھلتا ہے یہ فرش سے اتنا اونچا کیوں ہے؟ کتنا اونچا ہوگا بھلا؟ ذرا ٹھہریے، یہ جو کبوتر مسجد پر اڑ رہے ہیں کیا یہ واقعی مسجد پر بیٹ نہیں کرتے اور خانہ خدا کے اوپر پہنچ کر اڑان کی سمت بدل لیتے ہیں؟
کیا یہ احترام کی وجہ سے ہے یا کبوتروں کی نسلی عادت کی وجہ سے ہے؟ اگر آپ حج پر جائیں تو زیارتوں کے طواف میں نہ پڑ جائیے گا، ورنہ طلب علم اور شوق تحقیق آپ کے پاؤں میں چکر ڈال دے گی۔ زیارتیں آپ کے لیے ایسا صحرائے عظیم بن جائیں گی کہ آپ صحرا نوردی کو منزل سمجھنے لگیں گے۔ رب کعبہ کے حضور کی ایک جلد لے کر میں قدرت اللہ شہاب کے پاس گیا۔ میں نے کہا، حج پر اس سے بہتر اور اتنی مکمل کتاب میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ قدرت نے کتاب کو دیکھ کر کہا، ہاں میں نے اسے پڑھا ہے، بہت خوب کتاب ہے۔ میں نے کہا، پڑھی ہے تو یہ بتائیے کہ کیا اس کتاب کا نام ٹھیک بیٹھتا ہے؟ کیا اس کتاب میں رب کعبہ میں حاضری ہے؟ دہکا کوئلہ، آپ حاضری کو کیا سمجھتے ہیں؟ قدرت نے پوچھا۔ میں اسے ایک کیفیت سمجھتا ہوں، ایکسٹیسی کی کیفیت، جیسے حال ہوتا ہے۔ قدرت نے کہا، مجھے غوث علی شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی۔ ایک روز میر تقی نے غوث علی شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی، شاہ سلیمان صاحب تنسوی ابتدائی ایام میں بہت حال کھیلا کرتے تھے، لیکن آخری ایام میں انہیں حال آنا بند ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ غوث علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئلہ دہک نہیں جاتا، چٹخنا اور دھواں دیتا رہتا ہے، لیکن جب آگ اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور وہ ہم رنگے آتش ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ چٹختا ہے نہ دھواں دیتا ہے۔ میرا سارا بنا بنایا محل دھڑام سے گر کر ڈھیر ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا کنکر مار کر دوسروں کے عظیم الشان محل گرا کر ڈھیر کر دینے میں قدرت کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ جب قدرت صدر ایوب کے سیکرٹری تھے تو صدر ایوب اکثر مسکرا کر کہا کرتے تھے، Must you throw a brick at me every time when I say something؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جب بھی میں کچھ کہوں تو تم جواب میں مجھے پتھر دے مارو؟ اس وقت میں نے شدت سے محسوس کیا کہ صدر ایوب قدرت کے ہاتھوں کس قدر ستائے ہوئے تھے۔ تواتر۔ پھر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب صدر ایوب اپنے وزراء کے ساتھ کانفرنس میں مصروف تھے۔ زیر بحث کوئی قانونی نکتہ تھا۔ صدر ایوب نے برسبیل تذکرہ کہا، I am the final appellate authority۔ میں اپیل پر آخری فیصلہ کرنے کا مجاز ہوں۔ قدرت یوں مؤدبانہ اٹھے جیسے جماعت میں کوئی نالائق لڑکا استاد سے خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بولے، سر آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ صدر ایوب نے کہا مارا۔ بولے، وہ تو امپلائیڈ ہے، اسے ہر بار زبان پر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ قدرت نے کہا، سر اسے بار بار زبان پر لانے کی اشد ضرورت ہے۔ تواتر نہ ہو تو یہ حقیقت ذہن سے نکل جاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ صدر نے کہا، سر یقین جانیے اتنی سی بات ذہن میں رکھنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ خیر، یہ تو سارا ہی جملہ معترضہ تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ جب آپ حج پر جائیں تو اپنے ساتھ ایک کینچی ضرور لے جائیں، ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو میرا ہوا تھا۔ سیلون۔ مینا سے واپسی پر مکے کے راستے پر جگہ جگہ حاجی سر جھکائے بیٹھے تھے اور ناکندہ تراش حجام اپنے استروں سے ان کی کھوپڑیوں کا آملیٹ بنا رہے تھے۔ فندق الکاکی پہنچ کر قدرت و ناسازی طبیعت کی وجہ سے بستر پر لیٹ گئے۔ ڈاکٹر عفت ان کی تیمارداری میں مصروف ہو گئیں اور میں حجام کے نعرے لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سڑک پر جگہ جگہ حجاموں کے گرد حاجیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس روز مجھ میں نفاست طبع کیسے جاگ اٹھی۔ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے حجاموں کے سامنے بیٹھنے کو جی نہ چاہا۔ کسی معقول سیلون کی تلاش میں سارے شہر میں مارا پھرتا رہا۔ ایک دکانیں نظر آئیں تو ان کے باہر بالکل ایسا ہی ہجوم تھا جیسے نئی پنجابی فلم لگنے پر بکنگ آفس کے گرد مار دھاڑ قسم کی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس روز میرے ایمان کو کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس روز میرے دل پر پتھر کیوں پڑ گئے تھے۔ سیلون کی تلاش میں گھنٹوں مسلسل حرم شریف کے گرد چکر کاٹتا رہا۔ پتہ نہیں اس روز مجھ میں اتنا دل گردہ کیسے پیدا ہو گیا تھا کہ میں حرم شریف کے دروازے کے سامنے سے گزر جاتا۔ دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھ پر اتنا جذبہ بھی طاری نہ ہوا کہ میں بال کٹوانے کی تفصیل کو بھول جاتا۔ پتہ نہیں کیوں بال کٹوانے کی تفصیل اس روز اتنی بڑی دیوار کیسے بن گئی، اتنی بڑی رکاوٹ کہ اس نے حرم شریف کے کھلے ہوئے دروازوں کو مجھ پر بند کر دیا۔ شواۃ میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ استحلام میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا۔ ملتزم میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا۔ رمی میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکی، لیکن حجامت پہاڑ بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پاگل ہی ہوئے۔
مجبور ہو کر میں ایک سیلون کے سامنے کیو میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت لمبا کیو تھا، اس کیو میں مجھے بہت پیچھے کھڑا تھا۔ میں وہاں کھڑا رہا، صدیاں بیت گئیں، حتیٰ کہ کھڑا بھول گیا کہ میں وہاں کیوں کھڑا تھا۔ کیوں رینگتا رہا، اتنی دیر رینگتا رہا کہ میں بھول گیا کہ مجھے جلدی ہے، مجھے جانا ہے۔ قریب ہی کوئی منڈیر سے جھانک کر مجھے دیکھ رہا تھا کہ ابھی پہنچا ہے یا نہیں۔ پھر جو مجھے ہوش آیا تو میں حجام کی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حجام نے میری دونوں قلموں پر مشین چلائی۔ دفعتاً میری نگاہوں سے بال جنجال کا پردہ ہٹ گیا۔ میں کرسی سے اٹھ بیٹھا۔ حجام نے میرے کندھوں کے نیچے کی طرف جھٹکا دیا۔ میں پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حجام نے میری گردن پر مشین پھیری۔ جوش میں پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حجام غصے میں چلانے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، مجھے صرف 2 لفظ سمجھ میں آئے: 12 ریال۔ میں نے جھٹ 20 ریال میز پر رکھے اور بقایا لینے کے بغیر ہی باہر بھاگا۔ باہر کھڑے لوگوں کو میں نے کندھے مارے جیسے وہاں فٹ بال کا کھیل ہو رہا ہو۔ پھر وہ سب میری کیفیت دیکھ کر کہہ مان کر ہنسنے لگے۔ ان کی نگاہوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چلا کر کہہ رہے ہوں: پاگل ہی ہوئے۔ جب میں دیوانہ وار حرم میں داخل ہوا تو کوٹھے پر کوئی کھڑا کہہ مار کر ہنس رہا تھا: پاگل ہی ہوئے، بال جنجال میں الجھا ہوا پاگل۔ کافی وداع، احساس مفارقت۔ اس روز حرم شریف کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ اگرچہ وہی فرش تھا، وہی دیواریں تھیں، وہی ستون تھے، وہی زائرین تھے، وہی نمازی تھے، وہی سجدے تھے، وہی طواف تھا، لیکن نہ وہ شوق تھا، نہ وہ شدت تھی، نہ وہ ولولہ تھا۔ سارے حرم پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تسبیحیں رک کر چل رہی تھیں، انگلیاں کانپ رہی تھیں، ہونٹوں پر لرزش تھی، کندھے ڈھکے ہوئے تھے، گردنیں جھکی ہوئی تھیں، نگاہیں نم آلود تھیں۔ مطاف میں وہ جوش نظر نہ آتا تھا۔ طواف کرنے والے رک کر چل رہے تھے، جیسے ڈرتے ہوں کہ طواف ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت زائرین طواف وداع میں مصروف تھے۔ خانہ کعبہ کے حضور وہ ہمارا آخری دن تھا، آخری حاضری۔ اس روز ہم سب زائرین نہیں بلکہ حاجی تھے۔ احرام اتر چکے تھے۔ یا اللہ میں حاضر ہوں کے نعرے ختم ہو چکے تھے۔ خانہ خدا خود بدلا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھا ہوا تھا، نئے کپڑے پہنے، اور یوں نیا سا لگتا تھا جیسے اجنبی ہو، جیسے ہماری صرف سرسری جان پہچان ہو۔ خانہ کعبہ کی منڈیر خالی پڑی تھی، کوئی وہاں سے جھانک نہیں رہا تھا۔ صرف منڈیر ہی نہیں، سارا کوٹھا خالی پڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ آباد ہے، اس میں وہ احساس موجودگی نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خالی بت ہو۔ جب ہم پہلی مرتبہ زائرین کی حیثیت سے مکہ معظمہ آئے تھے تو خانہ خدا کو دیکھ کر شدت سے ایک موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے ایک ایک پتھر میں زندگی تھی، پتھر کی ایک ایک رگ کسی وجود کی تڑپ میں سرشار تھی۔ اس وقت کسی نے محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ایک بت ہے۔ کسی کو یہ خیال نہ آیا تھا کہ لامحدود اللہ کو اس چھوٹے سے کوٹھے میں کس طرح مقید کیا جا سکتا ہے، کہ ایک اتنی عظیم قادر مطلق ہستی اس کوٹھے میں کس طرح سما سکتی ہے۔ اللہ اتنا ہی نہیں، کائنات کے والی کو ایک چھوٹے سے پتھر کے کوٹھے میں محدود کر دینا ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ پتہ نہیں کیوں پڑھے لکھے لوگ، اسلام کو جاننے سمجھنے والے لوگ ان دنوں سبھی محسوس کرتے تھے کہ وہ اس کا گھر ہے، کہ وہ اس کوٹھے میں مقیم ہے، کہ وہ اس چار دیواری میں چھپا بیٹھا ہے۔ ان دنوں وہ کوٹھا ساری کائنات پر مسلط و محیط تھا، لیکن آج وداع کے روز وہ کوٹھا خالی دکھتا تھا۔ اس کے باوجود زائرین مفارقت کے جذبے سے نڈھال تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے اللہ سے جدا ہو رہے ہیں، اسے الوداع کہہ رہے ہیں، خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ جدائی کے خیال سے ان کی آنکھیں آنسوؤں میں تیر رہی تھیں۔ دفعتاً حرم شریف میں ایک شور اٹھا، سب کی نگاہیں خانہ خدا سے ہٹ کر حرم شریف کے صحن کی طرف اٹھ گئیں۔ افریقی قافلہ۔ وداع ہونے والا وہ پہلا قافلہ تھا۔ وہ قافلہ 40-50 افریقیوں پر مشتمل تھا، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی۔ وہ سب حرم میں بنی ہوئی اس شاہراہ پر کھڑے تھے جو سیدھی بیرونی دروازے کو جاتی تھی۔ ان وداع ہونے والے افریقیوں کے چہرے فرط محبت اور غم جدائی سے مسخ ہو رہے تھے۔ ان کی نگاہیں خانہ خدا پر مرکوز تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پیشانیوں میں سجدے تڑپ رہے تھے۔ ان کا انگ انگ عز و احترام اور دکھ سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سب خانہ خدا کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں مسجد کے بیرونی دروازے کی طرف چل رہے تھے۔ ہر قدم اٹھانے کے بعد ان کے جذبے میں مزید شدت پیدا ہو جاتی، تڑپ میں اضافہ ہو جاتا، دکھ میں گہرائی اور آنسوؤں میں مزید روانی۔ ان کے چہرے جدائی کے درد اور کرب کے جذبے سے پھوڑوں کی طرح رس رہے تھے۔ یہ قافلہ الٹے پاؤں رینگتا رہا۔
حرم میں بیٹھے ہوئے زائرین ہکے بکے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ زندگی میں میں نے کئی ایک عظیم جذباتی مناظر دیکھے ہیں، لیکن اس روز حرم میں وداع کے اس منظر میں اتنا تاثر تھا، اتنی شدت تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زائرین اپنی نگاہیں اس منظر سے ہٹا نہیں سکتے تھے، جیسے کسی سحر سے پتھر کے بن گئے لت پت۔ ایسے لگتا تھا جیسے اللہ اپنے گھر سے نکل کر وداع ہونے والے قافلے میں تحلیل ہو گیا۔ وہ 50 افریقی اس وقت اللہ سے لت پت ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے اللہ کی محبت سے یوں نچڑ رہے تھے جیسے جلیبیاں شیرے سے نچڑتی ہیں۔ ان کی آنکھوں سے اللہ آنسوں کے پھوار بن کر بہہ رہا تھا، پیشانیوں پر نور بن کر چمک رہا تھا۔ ان کے عجز کو دیکھ کر اللہ منہ میں انگلی ڈالے حیران کھڑا تھا۔ وہ قافلہ الٹے پاؤں رینگتا رہا، صدیاں بیت گئیں۔ جب اس قافلے کا آخری فرد بیرونی دروازے سے نکل گیا تو میں چونکا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اللہ کو وہ اپنے ساتھ لے گئے ہوں۔ سارا حرم خالی پڑا تھا، جس کے درمیان میں خانہ کعبہ ایک بت کی طرح ایستادہ تھا، پتھر کا بت۔ میں بیرونی دروازے کی طرف اٹھ بھاگا۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ افریقی قافلے کا نشان تک نہیں۔ کھو دیا، میں نے سوچا، کھو دیا۔ مجھے اس افریقی قافلے کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے تھا۔ میں بھی اللہ سے لت پت ہو جاتا، چند ساعتوں کے لیے میں بھی اللہ بن جاتا۔ کھو دیا۔ مایوسی کے عالم میں بیرونی دروازے کے سامنے ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب تک سر جھکائے میں وہاں بیٹھا رہا، مکان اور مکین۔ پھر جو میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ بیرونی دروازے کی سیڑھیوں پر اپنے اعضاء پر تھوڑی رکھے بیٹھا ہے۔ کپڑوں پر جا بجا پیوند لگے ہیں، چہرے پر جھریاں لٹک رہی ہیں، پپوٹے آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی وداع ہونے والا دروازے سے باہر نکلتا تو وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا اور اپنی انگلی آگے بڑھا کر کہتا، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے ساتھ لے چلو، میری انگلی پکڑ کر مجھے ساتھ لے چلو۔ نہیں، اس کوٹھے کی جدائی کا غم مت کھاؤ، وہ کوٹھا تو خالی ہے، میں تو اب یہاں بیٹھا تمہارا راستہ دیکھ رہا ہوں، تمہارا منتظر ہوں، تمہارے ساتھ جانے کا خواہاں ہوں۔ میری انگلی پکڑو، مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ ہر وداع ہونے والے کا دامن پکڑتا تھا، لیکن کوئی اس کی جانب نہ دیکھتا، کوئی اس کی بات نہ سنتا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ وہ سب پتھر کے اس کوٹھے پر مرکوز تھے، وہ اس سے وداع ہونے کے غم میں نڈھال تھے۔ وہ مکان میں کھوئے ہوئے تھے، اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ مکین کو بھول چکے تھے، اور مکین حیرت اور بے بسی سے ان کے منہ تک رہا تھا۔ اس نے ملتجی نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنی انگلی بڑھا دی۔ نہیں، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، میں نے کہا۔ میں تو میں سے بھرا ہوا ہوں، میں نے دونوں ہاتھوں سے میں کی انگلی پکڑ رکھی ہے، میں نے میں کو بت بنا رکھا ہے، میں تجھے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میں تیرے دوار پر آ سکتا ہوں، میں تیرے حضور حاضری دے سکتا ہوں، میں تجھے سجدہ کر سکتا ہوں، تیرے پاس رہ سکتا ہوں، لیکن صرف چند ساعتوں کے لیے، چند لمحات کے لیے، چند دنوں کے لیے۔ میں تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا، میں تجھے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میں اپنی میں کی نفی نہیں کر سکتا۔ نہیں۔ میں دوسرے دروازے کی طرف اٹھ بھاگا تاکہ ادھر سے حرم میں داخل ہو جاؤں۔ ارے وہ تو وہاں بھی بیٹھا تھا، وہ حرم کے ہر دروازے پر بیٹھا تھا، وہ مکے کے ہر موڑ پر بیٹھا تھا، ہر سڑک، ہر گلی، ہر راستے کی نکڑ پر بیٹھا تھا۔ لوگ چل پھر رہے تھے، وہ مدینہ منورہ جانے کی کوشش میں پھولے نہیں سما رہے تھے، کوئی اس کی جانب توجہ نہیں دے رہا تھا۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا جیسے وہ مکہ معظمہ نہ ہو، بلکہ یورپ کا کوئی شہر ہو، جیسے وہ چیکوسلوواکیہ کا پراگ ہو۔ اکسی مفتی اور پراگ۔ مجھے اپنے بیٹے اکسی مفتی کا وہ خط یاد آ گیا جو اس نے پراگ پہنچ کر مجھے لکھا تھا۔ بابو، پراگ بہت خوبصورت شہر ہے، یہاں بڑی گہما گہمی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں سارے شہر پر بے نام اداسی کا سایہ کیسے کیے ہوئے ہے۔ یہاں کے لوگوں کو تمام سہولتیں حاصل ہیں، بنیادی ضروریات کوڑیوں کے مول ملتی ہیں، سرکار روٹی کپڑا دیتی ہے، رہنے کو مکان دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے، کرنے کو کام دیتی ہے، علاج معالجہ کراتی ہے، انہیں سب کچھ حاصل ہے، یہ سب فکر معاش سے آزاد ہیں، لیکن یہاں کوئی خوش نہیں، کوئی مطمئن نہیں۔ یہاں ہر سڑک پر، ہر موڑ پر ایک نہ ایک گرجا موجود ہے۔ یہ گرجے گوتھک طرز تعمیر کے ہیں اور سنگ تراشی کے انمول نمونے ہیں۔ اندر نقاشی کے نایاب ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، لیکن انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، وہ سب مغفل پڑے ہیں، قفل زنگ آلود ہو چکے ہیں، چوکیداروں کو تنہائی نے بوڑھا کر دیا ہے۔
کمیونزم نے خدا کو ملک بدر کر دیا تھا، گرجوں کو مقفل کر دیا تھا۔ فالتو ہستی۔ گرجے سے نکالے جانے کے بعد خدا گرجوں کے دروازوں کی دہلیزوں پر آ بیٹھا۔ وہ آج بھی وہیں بیٹھا ہے، ہر گرجے کے صدر دروازے کے باہر وہ اپنے عصا پر تھوڑی رکھے بیٹھا ہے۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے گرد و پیش دیکھ رہا ہے۔ ہر راہگیر کو دیکھ کر اس کے چہرے کی لٹکتی ہوئی جھریوں میں امید کی ایک کرن چمکتی ہے۔ شاید یہ آنے والا مجھے دیکھ لے، شاید اس کی توجہ مجھ پر مبذول ہو جائے، شاید وہ رک کر پوچھے تو کون ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہے، اور تو مجھے امید بھری نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ شاید وہ ابھی تک اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا، وہ ابھی تک اپنی تقریر پر نازاں ہے، انہیں دیکھ دیکھ کر اپنے ہاتھ چومتا ہے، لیکن راہگیر آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کوئی اسے نہیں دیکھتا، کوئی اسے نہیں جانتا، کوئی اس کی موجودگی کو نہیں مانتا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ وہ ایک فالتو ہستی ہے۔ صرف پراگ میں ہی نہیں، ہر بڑے شہر میں، صرف کمیونسٹ ملکوں میں ہی نہیں، یورپ کے ہر ملک میں وہ اپنے عصا تھامے سڑکوں، گلیوں، کوچوں میں گھوم رہا ہے، اس امید پر کہ کوئی اسے اپنا لے۔ منافقت، منافقت، منافقت۔ اسے شہر نوردی کرتے ہوئے اتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس کی تھکی ہاری آنکھوں میں امید کی کرن بجھتی نہیں، الٹا اس میں مزید چمک پیدا ہو گئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ جانتا ہو، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب اہل مغرب پھر سے اسے ڈسکور کریں گے، اسے دیکھیں گے، تسلیم کریں گے اور منائیں گے، اور پھر اسے انگلی لگا کر مشرق میں لائیں گے، ساتھ ساتھ لیے پھریں گے۔ پھر انگلی لگا کر اسے ساتھ ساتھ لیے پھرنا فیشن بن جائے گا، یعنی اسی طرح جس طرح ماضی میں شک کرنا، کفر الحاد، سیکولرزم فیشن بن گئے۔ پھر اللہ کو انگلی لگائے پھرنے میں کا فیشن مغرب سے ہم تک پہنچے گا اور ہم اس فیشن کو اپنا لیں گے، جس طرح ہم نے کفر الحاد کے فیشن کو اپنایا تھا، جس طرح ہم نے منی اسکرٹ کے فیشن کو اپنایا تھا، سلیو لیس کو اپنایا تھا، بیل باٹم کو اپنایا تھا۔ مغربی قوموں میں کفر الحاد اپنانے کی جرت تھی، ان میں اللہ کو اپنانے اور انگلی لگانے کی بھی جرت تھی۔ مغربی قوموں میں خلوص ہے، فعالیت ہے، جرت ہے، ہمیں منافقت ہے، منافقت ہے، منافقت ہے۔ جب میں بھاگا بھاگا ہوٹل پہنچا تو میرا دم چڑھا ہوا تھا۔ قدرت ناسازی طبع کی وجہ سے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عفت پاس بیٹھی ہوئی انہیں یہ سجیشن دے رہی تھیں کہ آپ آج کے آخری واجبات ادا کر سکتے ہیں، طواف وداع کر سکتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہوٹل سے باہر نہ جانا، میں نے گھبراہٹ میں کہا۔ ہوٹل سے باہر نہ جانا؟ کیوں، باہر کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ثواب کی گٹھریاں۔ باہر وہ ہر موڑ پر بیٹھا ہے، حرم کے ہر دروازے پر بیٹھا ہے، ہر جانے والے کی طرف وہ امید اور منت بھری نگاہوں سے اپیل کرتا ہے، مجھے ساتھ لے چلو، لیکن وہ سب حج کے ثواب کی گٹھریاں اٹھائے یوں جا رہے ہیں جیسے لوٹ کے مال کا حصہ سمیٹ کر لیے جا رہے ہوں، جیسے لوٹ کے مال کا حصہ لیے جا رہے ہوں۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوتا، وہ ان سے کبھی مایوس نہیں ہوا، لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا ہے۔ وہ اکیلا رہ جائے گا، تنہا، کوئی اسے ساتھ نہیں لے جائے گا، اور پھر تازہ زائرین آ کر پھر سے اسے اس پتھر کے کوٹھے میں مقید کر دیں گے۔ ڈاکٹر ہنسنے لگی۔ مفتی صاحب، آپ کا ذہن تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ کا نہیں ہوا کیا؟ میں نے غصے میں کہا۔ نہیں ہوا تو اتنی دور چل کر آنے کا فائدہ؟ یہاں کون ہے جس کا ذہن خراب نہیں ہوا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قدرت اپنی تکلیف بھول کر اٹھ بیٹھے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے دکھی دوسروں کو خود دکھ میں مبتلا دیکھ کر انجانے میں ہمدردی بھری خوشی محسوس کرتا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولے۔ میں ٹھیک ہونا نہیں چاہتا، میں نے کہا۔ یہ بیماری ہی ایسی ہے، ڈاکٹر عفت بولے، جس کے تحت مریض صحتیاب ہونا نہیں چاہتا۔ قدرت نے کہا مارا، ان کی آنکھ کی چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ بولے، آج شام کو جب آپ مدینہ شریف پہنچیں گے تو؟ میں مدینہ منورہ جانا نہیں چاہتا، میں چلایا۔ ڈاکٹر اور قدرت حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، میں خانہ خدا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ آپ چلیں تو صحیح، قدرت بولے، وہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کون ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ سب ٹھیک ہو جائے، میں چلا کر بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی ٹھیک ہو۔ ان کی نگاہوں کو محسوس کر کے مجھ پر مزید گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ نہیں نہیں، میں چلایا۔ اور دراصل آپ کو یاد ہوگا، عفت نے میری بات کاٹ کر کہا، کہ مکہ معظمہ آتے ہوئے کار میں آپ نے کہا تھا، مجھے مکہ معظمہ سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے کیا لینا دینا، میں انہیں نہیں جانتا، مجھے تو مدینہ منورہ کی لگن ہے، یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، میں نے جواب دیا۔ پہلے آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کون ہیں۔ میں کون ہوں؟
آپ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں جانتا، مجھے تو مدینہ منورہ کی لگن ہے؟ یا آپ ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں میں مدینہ منورہ جانا نہیں چاہتا؟ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں کو چھوڑ کر صحرا میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر دیوانہ وار نعرے لگاؤں، میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہے، ایک وہمی آدمی نے پہچان کے لیے اپنے گلے میں ایک سرخ دھجی لٹکا لی تاکہ لوگوں میں گم نہ ہو جائے۔ کسی مسخرے کو اس کے خبط کا علم ہو گیا۔ اس نے بوقت خواب وہ دھجی اس کے گلے سے نکال کر اپنے گلے میں ڈال لی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ علامت دوسرے کے گلے میں پڑی ہے۔ اس نے کہا، میاں اگر تو میں ہے تو پھر میں کون ہوں؟ میں تو ہوں یا تو میں ہے، یا تو ہے اور میں ہوں؟ بتا میں کون ہوں؟ رخ قدرت بولے، اسلام آباد سے راول پنڈی آتے ہوئے وہ کون بزرگ آپ کو ملے تھے جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کہتے ہوئے سن لیں کہ میں اللہ کو نہیں جانتا تو انہیں اس بات پر کتنا دکھ ہوگا؟ مجھے نہیں پتا وہ کون بزرگ تھے، میں نے جواب دیا۔ شاید اس بزرگ نے آپ کا رخ بدل دیا، آپ کی توجہ مدینہ منورہ سے ہٹا کر مکہ معظمہ کی طرف کر دی ہو۔ کیا واقعی؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ اللہ والے اس قدر پر اثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک نگاہ سے دوسرے کا رخ بدلنے پر قادر ہیں؟ رخ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ رخ وہ پھول ہے جو شخصیت کے پودے کا محصل ہے۔ تنا، ٹہنیاں، پتے سب باہمی جدوجہد سے ایک پھول پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم، خیالات اور جذبات سب مل کر ایک رخ پیدا کرتے ہیں۔ سالہ سال کی جدوجہد اور محنت کے بعد شخصیت کو ایک پھول بناتے ہیں۔ شخصیت کو ایک پھول لگتا ہے، ایک رخ حاصل ہوتا ہے۔ کیا یہ بابا لوگ اتنے فعال ہیں، اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ وہ ایک راہگیر پر نگاہ ڈال کر اس کا رخ بدل سکتے ہیں؟ کیا میرا رخ نہیں؟ کیا مجھے اتنا اختیار نہیں کہ اپنا ایک رخ خود وضع کروں اور اس پر قائم رہوں؟ حاجی صاحب، پھر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں دلی کی جامع مسجد میں حاجی صاحب کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے بیٹھا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب برٹرانڈ رسل، جولین بکسلے اور ہالڈن مجھے انگلی لگائے پھرتے تھے، جب میرا مطمع نظر سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا حصول تھا، جب میرے لیے حصول علم کی بنیاد شک تھا، جب میرے نزدیک اسکیپٹسزم کی سیڑھیاں چڑھے بغیر حقیقت تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ ان دنوں مجھے بے راہ روی کی طرف بھٹکنے سے بچانے کے لیے میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا تو میرے کہنے میں نہیں، تو ہمیشہ اپنی کرتا ہے۔ میری ایک آخری بات مان لے، صرف ایک بات، آخری بات، پھر میں تجھے کچھ نہیں کہوں گی۔ تو دلی جا اور حاجی صاحب کی بیعت کر لے۔ حاجی اماں کے پیر مرشد تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے، بزرگ تھے یا نہیں، اور تھے تو ان کا مرتبہ کیا تھا یہ مجھے علم نہ تھا۔ ان دنوں میں اللہ یا اللہ کے بندوں سے واقف ہی نہ تھا، مجھے ان کے وجود کا احساس ہی نہ تھا۔ جب وجود ہی نہ ہو تو مرتبہ کیسا؟ رہی بیعت، تو بیعت کے مفہوم سے تو میں آج بھی واقف نہیں۔ میں نے یہ لفظ کتابوں میں کئی ایک جگہ پڑھا ہے لیکن اس کے مفہوم سے واقف نہیں ہو سکا۔ بیعت۔ حاجی صاحب مجھے جامع مسجد میں لے گئے، وضو کرایا، پھر ایک کونے میں بٹھا کر میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور کچھ پڑھنے لگے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے بولے، آپ اپنا آپ میرے حوالے کر دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور کہا، حاجی صاحب یہ فرمائیے کہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اپنا آپ حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، حوالگی اور سپردگی کا جذبہ پیدا کرنا۔ انہوں نے جواب دیا، حاجی صاحب سپردگی کا جذبہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، وہ پیدا ہو جاتا ہے از خود۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو دوسرے میں یہ جذبہ بیدار کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ یہ ظلم ہے۔ میں نے کہا، مجھے زبردستی نیک نہ بنائیے، زبردستی مسلمان نہ بنائیے، مجھے موقع دیجیے کہ میں اپنی زندگی خود جیوں، اپنا راستہ خود تلاش کروں، اپنا رخ خود وضع کروں اور پھر اس پر قائم رہوں۔ مجھے مانگے کہ زیور پہننے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حاجی صاحب مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ آپ کا مرشد عظیم تر ہے، وہ بولے، میری اس کے روبرو کوئی حیثیت نہیں، انشاءاللہ آپ ضرور پہنچ کر رہیں گے، صرف وقت حائل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہوئے وہ جامع مسجد سے باہر نکل آئے۔ اس روز مکہ معظمہ کے ہوٹل فندق کاکی میں بیٹھے ہوئے میں نے محسوس کیا جیسے میں ہنوز اسی مقام پر بیٹھا تھا
جس پر 43 سال پہلے بیٹھا تھا، جب میں دلی کی جامع مسجد میں حاجی صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھا تھا۔ رکاوٹیں، رحمتیں۔ چھوڑیے مفتی صاحب، ڈاکٹر عفت نے کہا، آپ کیا خام خواہ کا جھگڑا لے بیٹھے؟ پھر وہ قدرت سے مخاطب ہوئیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بولی، کہ جب سے آپ یہاں آئے ہیں آپ کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کیوں حائل ہوتی جا رہی ہیں؟ چلیے اٹھیے حرم شریف چل کر طواف وداع کیجیے، مفتی صاحب کی باتیں نہ سنیے، مفتی صاحب خود آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ قدرت اٹھ بیٹھے اور مسکرا کر بولے، ہاں جبھی یہ مجھے عزیز ہیں۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کے جانے کے بعد میں پھر سوچ میں پڑ گیا، یہ قدرت کیسا آدمی ہے جو رکاوٹوں کو عزیز رکھتا ہے، جو ریزسٹنس کو اہمیت دیتا ہے، جو ان کی پرورش نہیں کرتا، ان سے خوف نہیں کھاتا، ان کے خلاف غصہ نہیں پالتا، ان سے نفرت نہیں کرتا، الٹا انہیں عزیز رکھتا ہے۔ کیا رکاوٹیں واقعی درپردہ رحمتیں ہوتی ہیں؟ کیا رکاوٹیں واقعی اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ آگے بڑھنے کا عمل جاری ہے، حرکت مثبت ہے اور رخ درست ہے؟ لیکن کیا رخ بھی اللہ کا دین ہے؟ نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ اگر رخ بھی اسی کی دین ہے، لیکن کیا رخ بھی اللہ کی دین ہے؟ نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ اگر رخ بھی اسی کی دین ہے تو پھر ہماری کنٹریبیوشن کہاں ہے؟ اگر اسلام آباد کی ایک ویران سڑک پر بیٹھا ہوا ایک بابا چشم زدن میں میری مرضی کے خلاف انجانے میں میرا رخ اس حد تک موڑ سکتا ہے۔ اس روز مکہ معظمہ میں میری تمام تر توجہ خانہ خدا پر مرکوز تھی۔ میرے خیالات اور جذبات اللہ کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ ہر جگہ، ہر مقام پر مجھے اللہ دکھائی دے رہا تھا۔ وداع ہونے والے زائرین کے چہروں پر، ان کی نگاہوں میں، ان کے دکھ میں، ان کے بند پن میں۔ محاصرہ۔ حرم شریف کے دروازوں پر، مکے کی گلیوں پر، کوچوں میں، سڑکوں پر اللہ نے چاروں طرف سے میرا محاصرہ کر رکھا تھا۔ میں اس سے یوں بھرا ہوا تھا جیسے مالٹا رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مجھ میں کسی غیر کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا قدرت اور ڈاکٹر عفت مجھے وہیں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیں اور میں مکے کی گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر گھومتا پھروں اور اس کا نظارہ کرتا رہوں۔ کبھی وہ خانہ خدا میں چھپا بیٹھا ہو، کبھی منڈیر سے جھانکتا ہو، کبھی زائرین کے خد و خال پر یوں جھلکتا ہو جیسے شوربے پر گھی تیرتا ہے، کبھی وہ حرم کے دروازوں پر بیٹھا ہو اور جانے والوں سے منتیں کر رہا ہو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے اپنا ساتھی بنا دو، میری انگلی پکڑ کر مجھے ساتھ لے چلو۔